ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بات کریں گے سپریم کورٹ میں پیناما عمل درآمد کیس کی سماعت کی جو کہ شروع ہو چکی ہے، اور وزیر اعظم کے بچوں کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے قطری شہزادے کا نیا خط عدالت میں پیش کر دیا ہے، اور آج کچھ مصدقہ دستاویزات بھی ہیں جو کہ سپریم کورٹ میں پیش کی گئی ہیں۔ اب تک ہونے والی جو سماعت ہے اس کے حوالے سے جان لیتے ہیں ثاقب عباسی سے جو کہ وہاں پر موجود ہے۔ ثاقب عباسی، اب تک جو سماعت ہوئی ہے اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، پاناما کیس عمل درآمد کیس جو ہے اس کی سماعت اس وقت جاری ہے۔ جسٹس اعجاز افضل کے سربراہی میں 3 رکنی بینچ یہ کیس کی سماعت کر رہا ہے، اور گزشتہ روز خواجہ حارث نے اپنے دلائل مکمل کیے تھے۔ اس کے بعد اسحاق ڈار کے جو وکیل تھے انہوں نے بھی اپنے دلائل دیے، طارق حسن نے۔ اس کے بعد کل جب وزیر اعظم کے بچوں کے وکیل جو ہیں سلمان اکرم راجہ، انہیں کہا گیا تھا کہ آپ اپنے دلائل دیں، تو انہوں نے وقت مانگا تھا کہ میں مزید کوئی دستاویزات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو آج جب سماعت شروع ہوئی ہے تو انہوں نے مزید جو ہے ایک خط اور مزید جو دستاویزات تھیں وہ عدالت میں پیش کی گئی ہیں۔ عدالت نے کہا کہ یہ دونوں خط جو ہے عدالت کے سامنے کھولے جائیں گے۔ تو اس وقت جو ہے وہ اپنے سلمان اکرم راجہ اپنے دلائل دے رہے ہیں، اور انہوں نے سلمان اکرم راجہ نے یو اے ای کی وزارت انصاف کا خط پڑھ کر بھی سنایا ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ یو اے ای حکام نے گلف ملز کے معاہدے کا ریکارڈ نہ ہونے کا جواب دیا، 12 ملین درہم کی ٹرانزیکشن کی بھی تردید کی گئی۔ خط میں کہا گیا کہ مشینری کی منتقلی کا کسٹم ریکارڈ میں ریکارڈ موجود نہیں۔ یو اے ای حکام نے کہا تھا کہ مور ہماری ہے ہی نہیں۔ تو جسٹس اعجاز افضل نے یہ ریمارکس دیے، اور اس کے بعد سلمان اکرم راجہ نے یہ کہا کہ یو اے ای محکمہ انصاف نے ریکارڈ موجود نہ ہونے کا کہا ہے۔ جسٹس عظمت سعید نے ریمارکس دیے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو نوٹری مور ہے ہماری نہیں۔ جسٹس عظمت سعید نے مزید ریمارک دیے کہ نوٹری مور کی تصدیق ہونے کی جو اثرات ہوں گے کہ وہ عدالت پر زیر بحث لایا جائے۔ سلمان اکرم راجہ نے اس پر ریمارکس دلائل دیے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، کچھ غلط فہمی ہے، غلطی ہوئی۔ تو اس وقت جو ہے سلمان اکرم راجہ مزید ان دستاویزات کے حوالے سے دلائل دے رہے ہیں، اور عدالت کے بھی اس پر ریمارکس جاری ہیں۔ اچھا ثاقب عباسی، کچھ خبریں یہ بھی گردش کر رہی ہیں کہ سلمان اکرم راجہ کی جانب سے جو دستاویزات جمع کروائی گئی ہیں وہ پہلے میڈیا پر آ گئیں، اس پر کچھ جج صاحبان ناراض نظر آئے؟ جی بالکل، جو عدالت کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے کہ جو دستاویزات آپ پیش کر رہے ہیں وہ پہلے سے میڈیا پر زیر بحث ہیں، اور یہ میڈیا پر یہی بحث کی جا رہی ہے کہ جو دستاویزات پیش کی جا رہی ہیں وہ وہی دستاویزات ہیں جو پہلے پیش کی گئی، اسی قطری خط کو دوبارہ سے رینیو کر کے کچھ چیزیں تبدیل کر کے دوبارہ پیش کیا جا رہا ہے۔ تو اس وقت جو ہے عدالت میں یہی بحث چل رہی ہے۔ سلمان اکرم راجہ جو کہ وزیر اعظم کے بچوں کے وکیل ہیں وہی اسی حوالے سے دلائل دے رہے ہیں کہ یہ جو نئی دستاویزات ہیں، ان پرانی دستاویزات کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ نیا خط ہے، اور انہوں نے خط پڑھ کر بھی عدالت میں سنایا، اور وہ عدالت کو یہی دلائل دے رہے ہیں کہ یہ جو نئی دستاویزات ہیں یہ ان کو نظر انداز نہ کیا جائے، اور انہوں نے کہا کہ جے آئی ٹی میں جو چیزیں نظر انداز کی گئی ہیں وہ دستاویزات میں بھی عدالت میں پیش کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے ثاقب عباسی، یہی دستاویزات جس میں کہا جا رہا تھا کہ نیسن اور نیسکون کا معاملہ بھی شامل ہے کہ جو مریم نواز ہیں ان کی ٹرسٹی ہیں، حسین نواز اس کے مالک ہیں، اور جو لندن فلیٹس ہیں اس کے مالک حسن نواز ہیں، اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ بالکل، سلمان اکرم راجہ اسی حوالے سے دلائل دے رہے ہیں کہ مریم نواز جو تھی وہ اس کے ٹرسٹی نہیں ہے، حالانکہ یہ چیز جے آئی ٹی کی جو رپورٹ میں یہ شامل ہے کہ مریم نواز ہی اس کمپنی کی ٹرسٹی ہیں۔ تو سلمان اکرم راجہ اپنے دلائل میں جو انہوں نے نئے جو دستاویزات سامنے لائی ہیں اور ان کو پڑھ کے بھی سنایا ہے، اور عدالت کو مطمئن کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو نئی دستاویزات ہیں ان کو نظر انداز نہ کیا جائے، ان کو باغور طریقے سے جائزہ لیا جائے، اور اس کی مزید تفصیلات وہ عدالت میں بتا رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے ثاقب عباسی، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا، یہاں پر اپنے ناظرین کو اب تک ہونے والی سماعت کے حوالے سے آگاہ کرتے چلیں۔ سپریم کورٹ میں پیناما عمل درآمد کیس کی سماعت شروع ہو چکی ہے، اور وزیر اعظم کے بچوں کے وکیل سلمان اکرم راجہ اس وقت دلائل دے رہے ہیں۔ حسن اور حسین نواز کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے قطری شہزادے کا نیا خط بھی پیش کر دیا ہے، اور جے آئی ٹی نے یو اے ای کی وزارت انصاف کے خط پر نتائج اخذ کیے، ایسا کہنا تھا سلمان اکرم راجہ کا جب انہوں نے اپنے دلائل دینا شروع کیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یو اے ای کے خط پر حسین نواز سے کوئی سوال
सवाल नहीं पूछा गया, जबकि हुसैन नवाज की तस्दीक शुदा दस्तावेज़ात को भी नहीं माना गया। उनका ये भी कहना था कि यूएई हुकाम ने गल्फ मील के मुआहदे का रिकॉर्ड ना होने का जवाब दिया है। 12 मिलियन दरहम की ट्रांजैक्शंस की भी तरदीद की गई है और ख़त में ये भी कहा गया है कि मशीनरी की मुंतकली का कस्टम रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं है। साथ ही साथ जिसके बाद जस्टिस अजमत सईद की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि यूएई हुकाम ने कहा था कि ये मोहर हमारी है ही नहीं, और जस्टिस एजाज अफजल की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि जीआईटी के नाम पर चंद दस्तावेज़ात हमें मौसूल हुई हैं, और उनका ये भी कहना था कि एक दस्तावेज़ कतरी शहजादे एक ब्रिटिश वर्जन आइलैंड से मुतल्लिक है। जस्टिस एजाज अफजल ने यह भी कहा कि दोनों ख़त अदालत में ही खुलेंगे। जस्टिस अजमत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि सलमान अकरम राजा साहब, आपकी तमाम दस्तावेज़ात मीडिया में ज़ेरे बहस हैं, मीडिया पर दस्तावेज़ात मेरी जानिब से जारी नहीं की गई। इसके जवाब में सलमान अकरम राजा ने अपने दलाइल में ये कहा, जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि आपके इत्मीनान तक आपकी बात सुनी जाएगी राजा साहब, और उन्होंने ये भी कहा कि जीआईटी ने मुतालिका हुकाम से दस्तावेज़ात की तस्दीक करवानी थी। मरियम नवाज के वकील ने अदालत में मनरवा की दस्तावेज़ात से ताल्लुकी का इजहार किया था। आपको ये भी बताते चलें कि ये दस्तावेज़ात जो कि आज सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई हैं, इससे पहले ही इस हवाले से खबरें मीडिया में गर्दिश करना शुरू हो गई थी। इस हवाले से जितने भी जज साहिबान वहाँ पर मौजूद थे, उनकी जानिब से थोड़ी सी नाराज़गी जाहिर की गई और कहा यह गया कि राजा साहब, ये तो वही दस्तावेज़ात हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले मीडिया में आ चुकी हैं। जिसके बाद राजा अकरम ने यह कहा कि ये दस्तावेज़ात मेरी जानिब से मीडिया में जारी नहीं की गई। आपको बताते चलें कि पहली समात के बाद दूसरी समात में वज़ीर आज़म के वकील ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए थे, और दूसरी समात में ही वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के वकील ने भी अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए थे। और आज तीसरा रोज़ है पैनामा अमल दरामद केस की समात का, और आज वज़ीर आज़म के बच्चों के वकील सलमान अकरम राजा सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और वो अपने दलाइल दे रहे हैं।